بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ میزان کو بھاری کرنے والے کون کون سے اعمال ہیں۔ یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، یہ 5 کلمات میزان میں کتنے بھاری ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمان کا وہ نیک بچہ جو فوت ہو جائے اور اس کا والد ثواب کی امید رکھے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا، یہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف چڑھ کر جانے والے ہیں۔ استغفار کرنے سے متعلق حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اس شخص کو مبارک ہو جس کے اعمال نامے میں بکثرت استغفار موجود ہے۔ حضرت براء بن حازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال نامے میں بکثرت استغفار درج کرے۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال نامے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ دنیا کے پہاڑ سونا بن کر چلیں۔ قربانی کا گوشت اور خون میزان میں کس طرح تلیں گے، اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، سن لو تمہارے میزان میں گوشت و خون 70 گنا ہو کر تلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ثواب آل محمد کے لیے خاص ہے کیونکہ یہ خیر کے بہت سے کاموں میں تخصیص کے اہل ہیں، یا سب مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آل محمد کے لیے خاص ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ صدقہ کردہ چیز میزان میں تلے گی۔ اس کے متعلق حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راہب نے 60 سال ایک صومعہ میں عبادت کی۔ ایک دن وہ وادی میں پانی دیکھ کر سوچنے لگا، اگر میں نیچے اتر کر پانی پی لوں اور وضو کر کے واپس آ جاؤں تو مجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ وہ وادی میں اترا، اسے ایک عورت دکھائی دی جو اس کے سامنے برہنہ ہو گئی۔ یہ راہب خود پر قابو نہ پا سکا اور گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک تالاب میں نہانے کی غرض سے داخل ہوا تو اسے موت نے آ دبوچا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس کے پاس سے ایک سائل گزرا، اس نے سائل سے کہا کہ اس کے کپڑوں میں سے روٹی لے لے۔ چنانچہ فقیر نے اس کے کپڑوں میں سے روٹی نکال لی اور یہ فوت ہو گیا۔ اس کے 60 سالہ عمل کا موازنہ زنا سے کیا گیا تو اس پر زنا غالب آ گیا۔ پھر اس کی صدقہ کردہ روٹی کو میزان میں رکھا گیا تو روٹی زنا پر غالب آ گئی، چنانچہ اسے بخش دیا گیا۔ وضو کا پانی بھی میزان میں تلے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور کپڑے سے پونچھ لیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو نہ پونچھے تو یہ افضل ہے، کیونکہ وضو کا پانی بھی باقی اعمال کے ساتھ قیامت کے دن تولا جائے گا۔ حضرت سعید بن وضو کے بعد اعضاء کو کپڑے کے ساتھ صاف کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس پانی کا بھی وزن ہوگا، ملازم پر کم بوجھ ڈالنا۔ اس کے متعلق بھی حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام کا جتنا بوجھ اپنے ملازم سے کم کرو گے، اس کا ثواب بھی قیامت کے دن تمہارے میزان میں شامل ہوگا۔ اور امی جمار کی کنکریاں میزان میں تلیں گی۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے رمی جمار میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے اپنے رب کے پاس اس وقت پائے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی میزان عمل میں یہ کنکریاں تیری نیکیوں کے ساتھ تلیں گی۔ صدقہ جاریہ میزان میں اس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں دی، پھر اس کی نسل میں سے ایک جانور خریدنے کا ارادہ کیا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑو، یہ قیامت کے دن اپنی اولاد سمیت تیرے میزان میں تولی جائے گی۔ سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارکہ، اس کے متعلق حضرت ابو ظہیر الانباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آرام کے لیے لیٹتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، میں اللہ کے نام پر لیٹتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میری گردن کو آزاد کر دے، میرے میزان کو ثقیل کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں جگہ عطا فرما۔ علم دین کی تعلیم دینے کے متعلق حضرت ابراہیم نحفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے عمل کو قیامت کے دن میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ عمل ہلکا ہو جائے گا، پھر کوئی چیز بادل نما لائی جائے گی اور اسے میزان کی اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اب وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا، پھر اسے شخص سے کہا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا عمل ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں، تو اسے بتایا جائے گا یہ اس علم کا ثواب ہے جس کی تو لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ علماء کی سیاہی کا وزن بھی کیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر باری ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی میزان نقصان کا شکار ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کی فکر صرف پیٹ اور شرمگاہ ہو، اس کی میزان قیامت کے دن نقصان میں رہے گی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہیں قیامت کے دن ان کی میراث رسوا کر دے گی جس دن کے میزان قائم کی جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ سے زیادتی نہ کرے، قیامت کے دن ایسی آدمی کے لیے جہنم کا حکم ہوگا اور اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے اہل و عیال کھا گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان کیوں وزنی ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان بنسبت دیگر امتوں کے وزنی ہو۔ اس امت کی زبان سے ایک کلمہ ہلکا پھلکا ادا ہوگا، جبکہ اس سے پہلے کی امتوں کو یہ کلمہ بھاری تھا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بچوں کی وفات پر صبر کا اجر کرنے والوں کے لیے حضرت بکیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اسے میزان کے ایک پلڑے کے پاس لایا گیا اور پھر اسے اس پلڑے میں بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھا گیا، تو اس عورت کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایسا تو کبھی نہیں دیکھا۔ انہیں بتایا گیا اس عورت کے 12 بچے فوت ہوئے، جس پر اس عورت نے چیخ و پکار اور نوحہ کو روکا اور آنسو نہ بہائے۔ کیا کفار کے اعمال کا بھی وزن ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا میزان صرف مومنین کے لیے خاص ہے یا کفار کے اعمال کا بھی وزن ہوگا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کفار کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 105 ہے، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کفار کے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور جس کی ہلکی نکلی تول سو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے، اپنی جان دوزخ ہی میں رہا کریں گے، جلس دے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو سنائی نہ تھی ہماری آیتیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اس سورہ مومنین کی آیت نمبر 103، 4 اور 5 کا ترجمہ ہے۔ جبکہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کا وزن لائق اعتداد نہیں ہوگا، ہر انسان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میزان میں ہر انسان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے بعض مومنین بغیر وزن اعمال کے جنت میں چلے جائیں گے، اس طرح بعض کفار کو بھی بغیر وزن اعمال کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پہنچانے پڑیں گے گناہگار اپنے چہرے سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ یعنی قیامت کے دن گناہگار اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
بلا حساب جنت میں جانے والوں کا نجات نامہ، اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70,000 حضرات بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے نہ تو میزان قائم کی جائے گی اور نہ ہی انہیں صحیفے ملیں گے، بلکہ انہیں ایک سند ملے گی جس پر لکھا ہوگا حاذہ برا فلاں ابن فلاں، یہ فلاں بن فلاں کی نجات کا پروانہ ہے۔ مصیبت زدگان کا انعام بھی ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی، نمازیوں کو بلا کر وزن کر کے انہیں اجر عطا کیا جائے گا، روزہ داروں کو بلا کر وزن کر کے انہیں انعام عطا کر دیا جائے گا، صدقہ والوں کو بلا کر وزن کر کے انہیں انعام عطا کر دیا جائے گا، حاجیوں کو بلا کر وزن کر کے انہیں انعام عطا کر دیا جائے گا۔ پھر مصیبت زدہ لوگوں کو بلایا جائے گا، نہ تو ان کے لیے میزان ہوگی اور نہ ان کے اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، بلکہ ان پر بغیر حساب کے انعامات کی بارش ہوگی، حتیٰ کہ مصیبت زدگان پر اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھ کر عافیت والے پکار اٹھیں گے کاش دنیا میں ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جاتے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے اس کا ثواب بے شمار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی مفہوم کی روایت مروی ہے، جس کی ابتدا میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے لیے میزان نصب کی جائے گی، اور اہل مصیبت کو لایا جائے گا اور ان کے لیے میزان نصب نہیں ہوگی۔ کافر اور منافق کے اعمال حسنہ پر ان کا کفر غالب ہو جائے گا۔ اس کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ جب کافر کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں تو کفر ہوگا، دوسرے پلڑے میں کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کفار کے اعمال کا وزن ہوگا تو ان کی بد اعمالیوں کے مقابلے میں ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کی صلہ رحمی وغیرہ نیکیاں تولی جائیں گی، مگر ان کا کفر ان کے سب اچھے کاموں پر باری ہو کر انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح منافقوں کے اچھے اعمال مثلا روزہ، نماز، حج اور جہاد وغیرہ بھی تولے جائیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ اعمال ظاہری طور پر خود کو مسلمان باور کرانے کے لیے کیے ہوں گے، ان سے اللہ کی رضا مطلوب نہ تھی، اس لیے ان کا نیک عمل کم پڑ جائے گا اور ان کا کفر جسے انہوں نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا باری ہو جائے گا، اور اس طرح یہ دوزخ کے مستحق بنیں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ اعمال نامے تولے کیسے جائیں گے؟ تو اس کے جواب میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے نیک عمل کے وزن کے تلے ساتھ ہوگا، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صرف نیکیوں کے اور گناہوں کے صحیفے تولیں گے، جبکہ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعمال کو جسم دے کر تولا جائے گا۔ نیز یہ بھی جواب دیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ اسی جواب کو علامہ ابن عبد البر اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایمان کا وزن نہیں ہو سکے گا۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا وزن نہیں ہو، کیونکہ ایمان کے مقابل کوئی چیز نہیں جسے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، اس لیے کہ ایمان کی ضد کفر ہے، اور ایمان اور کفر دونوں کسی ایک انسان میں اکٹھے نہیں پائے جا سکتے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حساب دینے والوں کی 3 قسمیں نقل کرتے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں آخرت میں لوگوں کے 3 طبقے ہوں گے۔ متقی حضرات جن کے گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے، نمبر 2 وہ لوگ جن کے چھوٹے بڑے دونوں گناہ ہوں گے، اور نمبر 3 کفار۔ متقین کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ صغیرہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہ صغیرہ کو وزن نہیں دیں گے، یوں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ مسلمان جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں ہوں گے، ان کی نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے میں رکھے جائیں گے۔ ان کی کبیرہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، اگر ان پر نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو ایسے مسلمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر گناہ وزنی ہو گئے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور اگر مسلمان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے تو ایسا مسلمان مقام اعراف میں رہے گا۔ یہ ان اہل کبائر مسلمانوں کا حال ہوگا جن کے کبیرہ گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں گے، اور اگر اس کے گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوئے تو پہلے اس کی نیکیوں سے حقوق العباد چکائے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں ناکافی ہوئیں تو پھر جس کے حقوق اس کے ذمے ہوئے پہلے اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، تب اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 قسموں پر اٹھائیں گے۔ نمبر 1 ایک قسم اغنیاء کی ہوگی، یعنی ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے۔ نمبر 2 ایک قسم فقراء کی ہوگی، یعنی ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں۔
نمبر 3، ایک قسم ان اغنیاء کی ہوگی جو بعد میں حقوق العباد چکاتے چکاتے فقیر ہو جائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اللہ کو اس حالت میں ملے کہ تو نے اس کی 70 نافرمانیاں کی ہوں، یہ تیرے لیے اس سے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو اس حالت میں پیش ہو کہ تیرے ذمہ حقوق العباد کا کوئی گناہ۔ نمبر 3، کافروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کا کفر اور ان کے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور اگر ان کے کوئی اچھے کام ہوں گے تو انہیں دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، مگر یہ اچھے اعمال کفر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس طرح ان کا گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ مومن اور کافر کے اعمال تولے جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ مومن کے اعمال کا اس لیے وزن کیا جائے گا تاکہ اس کی فضیلت کا اظہار ہو، اور کافر کے اعمال کا وزن اس لیے ہوگا تاکہ ذلت و رسوائی ہو۔ جنات کے اعمال بھی تولیں گے، اس کے متعلق کہ جنات کے اعمال بھی اسی تفصیل کے مطابق تولے جائیں گے جس طرح انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایمان کی گواہی کا وزن نہ ہوگا، اس کے متعلق حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایمان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ میزان میں اعمال کے وزن کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک پلڑے میں ایک چیز اور دوسرے پلڑے میں اس کی ضد ہو، اور ایمان کی ضد یعنی کفر مومن میں نہیں ہوتا، لہذا یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کفر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ وہ گواہی جو حدیث بطاقہ میں موجود ہے، اس سے مراد بندے کا ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اس کلمہ کو زبان سے ادا کرنا نیکی ہے جسے باقی نیکیوں کی طرح میزان میں تولا جائے گا۔ نیز حدیث شریف میں بھی وارد ہے، گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔